بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اردو اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ایک نئی کہانی کی طرف۔ یہ کیسی فرض کی بجاوری ہے کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو۔ خلیفہ اعظم کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنے وفادار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں، یوسف صلاح الدین نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ اعظم کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف صلاح الدین نے فوراً ہی امیر عز الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عز الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ اعظم کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عز الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عز الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ اعظم نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عز الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ سن کر خلیفہ اعظم گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین کو بھی احتراماً کھڑا ہونا پڑا۔ تم بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ خلیفہ اعظم کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عز الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کے صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عز الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، خلیفہ اعظم کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو وہ بہت زور سے چیخا، اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کر دیں تو مجھے مصر سے جانے کی اجازت دیں، میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان جاں بخشی کا معاہدہ طے پائے گا، پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا۔ وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر عز الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا، پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے۔
جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اس مکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ اعظم اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر عز الدین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا، وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو۔ ابھی وقت گزرا نہیں ہے خلیفۃ المسلمین، امیر عز الدین نے مؤدبانہ عرض کیا، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ اعظم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہم نواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ اعظم اب بھی ایک انجان خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں، یوسف صلاح الدین نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا۔ فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ براہ کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہوں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ یوسف صلاح الدین کی بات سن کر خلیفہ اعظم نے اپنی زیر نگار کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یوسف صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے امیر عز الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں کی نظر میں خلیفہ اعظم کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ یوسف صلاح الدین اور امیر عز الدین نے مصر کے فرمانروا کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ اعظم کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھیں۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا جاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ اعظم نے آنکھیں کھول دی اور پھر سیدھا ہو کر یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، میں نے دور تک نظر دوڑائی، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانصاروں کی تعداد 15 میں سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ خلیفہ اعظم کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانصاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے۔ یوسف صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ تو کیا 15 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ اعظم نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ یوسف صلاح الدین نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان سپاہیوں کی جانشاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ اعظم نے چونک کر کہا، میں۔ یوسف صلاح الدین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جان باز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ اعظم اتنی جلدی یوسف صلاح الدین کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ اعظم نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی یوسف صلاح الدین کے جانثار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے
خفیہ حلف اٹھایا تھا۔ ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں یوسف صلاح الدین نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایت کو بروئے کار آمد لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ اعظم اور مصر کے دوسرے باطینیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور یوسف صلاح الدین اپنی اس کوشش میں بحسن و خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ اعظم مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کے حصار قائم کر لیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی